ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. سیکنڈ کی انگلش کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. اس سے پہلے ہم لوگ گرامر کا پارٹ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے سیکنڈ کی انگلش میں. تو آج ہم گرامر سے ذرا ہٹ کے ٹیکسٹ بک کو اسٹارٹ کریں گے. تو ٹیکسٹ بک میں ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 1 اس کا نام ہے دا ڈائنگ سن. دا ڈائنگ سن. آپ کی ٹیکسٹ کے اوپر اس میں جو رائٹر مینشنڈ ہیں وہ ہیں جیمز جینز, سر جیمز جینز. بیسیکلی دا ڈائنگ سن ایک الگ بک سے لیا گیا ہے جس کے رائٹر ہیں گیری بلیک فوٹ. یہ جو دا ڈائنگ سن ہے اٹ واز اے ناول بیسیکلی. تو یہ 1989 میں پبلش ہوا اور اس کے جو پبلشنگ رائٹس ہیں بیسیکلی جو اس کے رائٹر ہیں وہ گیری بلیک فوٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو گیری بلیک فوٹ کے بعد آپ کی جو ٹیکسٹ میں ہے وہ سر جیمز جینز نے اس کو کچھ ایکسپلین کیا. تو یہاں پہ ایز این انگلش ٹیچر میں آپ کو سائنٹیفکلی دا ڈائنگ سن کے اوپر روشنی نہیں ڈال رہا. ہم لوگ ابھی لٹریچر کے اعتبار سے اس کو ڈسکس کریں گے یا تھوڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے. تو ہمارے پاس چیپٹر ہے دا ڈائنگ سن. جب آپ سن ورڈ دیکھتے ہیں تو اٹ مینس دا سن. Sun is a star. As you know, there are innumerable stars wandering about in space. جو ستارے ہیں وہ لاتعداد ہیں. ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے سورج, the great sun. اور کچھ ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے بھی بڑے ہیں. اگر آپ اس لٹریچر کو اسٹڈی کرتے ہو, سائنسی نظریات اس میں اگر آپ ایڈ کر لیتے ہو تو بے شمار ایسے سٹارز ہیں جو ہمارے سن سے بھی بڑے ہیں. ایون وی کینٹ امیجن اباؤٹ دیئر سائز. تو ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے دا ڈائنگ سن. تو اس میں جو بیسیکلی ڈسکس کیا گیا ہے کہ جی اگر ہم فزکس سے بگ بینگ تھیوری کو ایڈ کر لیں تو یہ اس سے ملتا جلتا ہمارا لیکچر ہے کہ جی یہ جتنی بھی چیزیں تھیں, all the universe basically was the part of sun. All stars, all planets basically were the part of sun. Suddenly there came an explosion. تو اس ایکسپلوژن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سورج ہے وہ پھٹتا ہے, اس کے پیسز جو ہیں وہ فضا میں سکیٹر ہوتے ہیں. ڈیو ٹو دی پاور آف سن وہ جو سکیٹرڈ پیسز ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. انہیں سکیٹرڈ پیسز کو ہم کہتے ہیں پلانٹ. کیا کہتے ہیں پلانٹس, جو ہمارے سیارے ہیں. اور انہیں پلانٹس میں سے ایک ایسا سیارہ ہے جس پہ لائف پاسبل ہے, جس پہ انسان رہتے ہیں. باقی پلانٹس پہ سائنسدان کہتے ہیں کہ لائف پاسبل نہیں ہے, بٹ بیسیکلی اللہ نوز کہ وہاں پہ لائف پاسبل ہے یا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دی ریسرچ آف سائنس وہاں پہ لائف پاسبل نہیں. صرف ارتھ زمین ایک ایسا پلانٹ ہے اکارڈنگ ٹو سائنس کہ جہاں پہ لائف پاسبل ہے. تو یہ فکشن ناول ہے. بیسیکلی اٹس ا سائنس ٹائپ آف ٹاپک وچ از ڈسکسڈ ان دس لیسن. دا ڈائنگ سن, اس کے رائٹر ہیں جیمز جینز. تو وہ اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو سٹارز ہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ کانسٹنٹ ہے, لیکن اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہو سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ جو سن ہے وہ بھی اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو دس ٹیکسٹ سائنس اینڈ دس لٹریچر سن از اے کانسٹنٹ اسٹار. تو جو اسٹار ہیں وہ اپنے مدار میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ کیا ہوتا ہے کہ حرکت کرتے کرتے دو ستارے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. ٹو اسٹارز کیم کلوز ٹو ایچ ادر. تو جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں سڈنلی کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ویوز ان کی جو ہیں وہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب قریب ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ برسٹ اپ ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. جب وہ پھٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی کہ انہی جو سکیٹرڈ پارٹس ہیں انہی میں سے جو ایک پارٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے. اور وہ جو پھٹا ہوا سکیٹرڈ پارٹ آف سن کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو پلانٹس ہیں انہی میں سے ایک پلانٹ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ارتھ. اٹس اے ماڈریٹ ٹائپ آف پلانٹ جہاں پہ لائف پاسبل ہے. تو آپ کی جو تھیم ہے جو آپ نے سیکنڈ ایئر کی انگلش میں پڑھنی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہاؤ دس لائف کیم انٹو ایگزسٹنس, how earth
came into existence. اور ارتھ کے ایگزسٹنس ہونے کے بعد یعنی کہ ہاؤ دس لائف کیم انٹو بینگ, یہ جو عام نسل انسانی ہے یہ کیسے پروان چڑھتی ہے, فرام سنگولر آرگنیزمز ٹو ملٹی سیلولر آرگنیزمز, فرام اے سنگل آرگن ٹو اے گراؤنڈ اپ ہیومن بینگ. یہ جو معاشرہ پروان چڑھتا ہے یہ کیسے چڑھتا ہے؟ تو یہ اسمال پلانٹ جو ارتھ ہے اس کی برتھ کے بارے میں بھی ہے, اور پھر ارتھ کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹار ہیں ان کے بارے میں بھی ہے یہ چیپٹر, کہ سٹارز کیسے حرکت کرتے کرتے دو ستارے ایک دوسرے کے قریب چلے گئے, یا جو ہماری بگ بینگ تھیوری ہے کہ جو سورج ہے وہ پھٹتا ہے اور یہ جو پارٹس ہیں اسی کے ٹکڑے اس کے ارد گرد حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں باقاعدہ ایک مدار کے اندر, اور انہی میں سے ایک پلانٹ جو ہے اسے ہم ارتھ کہتے ہیں. ارتھ از اے ماڈریٹ ٹائپ آف پلانٹ جہاں پہ لائف جو ہے وہ پاسبل ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جب تک آپ اس کی تھیم نہیں سمجھتے اس چیپٹر کی, آئی ووڈ لائک ٹو ریفر یو کہ آپ اس کو باقاعدہ پورے چیپٹر کو اسٹڈی کریں, اس کی اردو ٹرانسلیشن کو دیکھیں, یہ کم از کم جو آپ کے پاس اردو میں ٹیسٹ پیپرز کے اوپر خلاصہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں, تاکہ اس کے بعد جو اس کی ایکسرسائز ہے اسپیشلی جو اس کے کوسچن آنسرز ہیں ان کو ہم اسٹڈی کر سکیں. تو کوسچن آنسرز میں باقاعدہ وہ آپ کو پوچھے گا, یہ جو پورٹریٹ کی ہے باقاعدہ ایک جو ٹاپک ہے سر جیمز جینز نے, اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں, جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے سن کو مینشن کیا ہے, پھر یہ بتایا ہے کہ سن از اے اسٹار, پھر کچھ اسٹارز کا ذکر کیا ہے کہ کچھ اسٹارز تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ سٹارز دو سٹارز کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ ٹریول کرتے کرتے ایک دوسرے کے قریب چلے گئے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا, جس دھماکے سے یہ جو یونیورس ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں وہ اسپیشلی ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو ریوالونگ پارٹس ہیں جو کہ سن کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں وہ سارے پلانٹس ہیں, اور انہی پلانٹس میں سے ایک پلانٹ جو ہے جس کا نام ارتھ ہے, جس پہ ماڈریٹ ٹمپریچر ہے یعنی کہ ایسا درجہ حرارت ہے کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ موسم میں یہاں پہ انسان یا باقی چرند پرند جو ہیں وہ ایزیلی زندہ ہیں. تو انہوں نے ایک اور چیز پہ انلائٹن کرنے کی ٹرائی کی ہے کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں سورج کا حصہ تھی, تو ڈیفینیٹلی سورج از اے برننگ بال آف فائر. تو جب یہ تمام چیزیں ایک فائر تھی, آگ تھی, انتہائی گرم تھی, تو پھر کیا ہوا کہ یہ کول ڈاؤن ہوگی, جیسے ہماری جو زمین ہے ابھی سردی میں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, گرمی میں بہت گرم ہوتی ہے, تو اس کی موومنٹ ہے جب یہ سورج کے سامنے یا سورج کے قریب ہوتی ہے تو انتہائی گرم ہوتی ہے, اس سے تھوڑی دور ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کی ایک پہلو آپ نے اس کا یہ مد نظر رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے یہ جو تمام ایک ارتھ جو پلانٹ تھا یہ ماڈریٹ کیسے ہوا, بیسیکلی یہ گرم تھا. تو پھر اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بارشیں برسائیں. جب زمین پہ کہیں پانی پھینکا جاتا ہے اچانک تو کچھ حصے پہ پانی ٹھہر جاتا ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ خشک ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو خشک پارٹ ہے دوز آر دی کانٹیننٹس آف ارتھ, وہ بر اعظم ہیں جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں بر اعظم, دیز آر کانٹیننٹس. اور وہ جو زمین کے اوپر پانی ٹھہرتا گیا آہستہ آہستہ جو زمین تھی وہ ٹھنڈی ہوتی گئی. اب جب اوپر سے زمین ٹھنڈی ہوئی تو وہ جو گرم حصہ تھا وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے, اور اسے آپ میگما یا لاوا کہہ سکتے ہو. تو اسٹل جب وہ زمین کے اندر حرکت کرتا ہے, tries to come out of the land, out of the earth, اور جب وہ حرکت کرتا ہے پلیٹلیٹس ہلتے ہیں تو زمین کے اندر کیا ہوتا ہے, ارتھ پیکس آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں. اور جب کبھی وہ جو لاوا وہ میگما زمین سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باہر پھوٹ نکلتا ہے تو ہم نے والکینوز کہتے ہیں, آتش فشاں کہتے ہیں. جب وہ زمین سے باہر نکلتا ہے, آگ کی صورت میں باہر نکلتا ہے, گیس کی صورت میں باہر نکلتا ہے, وہ جو لاوا ہے دھواں بن کے باہر نکلتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو زمین کے اندر گرم حصہ ہے وہ اسٹل ٹرائی میں ہے ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف ارتھ. تو وہ زمین کے اندر ہلتا ہے اللہ کی مدد سے. ہم لوگ کیونکہ مسلم ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں, ہمارا یہ بلیو ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ جو گرم حصہ ہے جو لاوا یا میگما ہے وہ زمین کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اسے باہر نہیں آنے دیتے. تو اگر وہ ہلتا ہے تو زلزلے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز اگر وہ پھٹ کے باہر نکلتا ہے تو والکینوز ہوتے ہیں, آتش فشاں جو ہیں وہ زمین سے باہر نکلتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے جو
इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो इन चीज़ों को स्टडी करना है। और जो सर जेम्स जीन्स ने इसमें जो क्वेश्चनिंग की है वो बेसिकली उनकी थीम भी यही है कि ये जो अर्थ है ये बेसिकली एक स्मॉल प्लैनेट है, और जब हम इसका कंपेयर करते हैं विद अदर प्लैनेट्स एंड विद सम बिगेस्ट स्टार्स, कुछ ऐसे स्टार हैं जो कि बहुत बड़े हैं, तो जब हम उनके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज समथिंग लाइक फियर, कहते हैं कि हम डर से जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी जमीन है वो बहुत छोटी है। तो जब हम इसका मुवाजना करते हैं बाकी सियारों से, सूरज से और सितारों से, तो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो बड़ी डरावनी होती हैं कि जी ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है पूरी गैलेक्सीज का, पूरे सिस्टम का, ये जो सिस्टम है पूरा कायनात जो है उसमें हमारी ज़मीन जो है वो बहुत एक छोटा सा मकाम रखती है। तो वो फिर जब उसके ऊपर इंसान की ज़िंदगी को नज़र दौड़ाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। तो बेसिकली एज अ मुस्लिम ये ही अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से प्लैनेट पे इंसान को जिंदा रखा हुआ है और इस तरह का टेम्परेचर रखा हुआ है कि यहाँ पे आपने देखा होगा 4 तरह के बड़े मौसम भी हैं हमारे पास, 12 महीने, तो हम बाकायदा एक मॉडरेट लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे तो आपके पास कम से कम 4 सीजन होते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में आप लोग जो है वो ठंडक महसूस करते हैं, फिर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, फिर गर्मियाँ आ जाती हैं, फिर थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है, तो ये चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने चैप्टर स्टडी करना है कल से बाकायदा इसके क्वेश्चन हमने पढ़ने। चैप्टर का नाम क्या होगा जी? द डाइंग सन, और कल हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। उससे पहले अगेन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी थीम को दोबारा गौर से देखिएगा।